السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے وقت صرف ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ پیارے ناظرین، اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان کے کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے ناظرین، اذان تو ہم روز ہی سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کام میں مشغول کر لیتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوئے، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول ضرور فرماتے ہیں۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو پتا ہے کہ اذان جیسے ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں ضرور آتے ہوں گے، تو پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پوری تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کروں گی، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے، اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نماز کے ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اور صحابہ سب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے کر جاتے تو ضرور اذان دیتے۔ اس سے بستی والے اندازہ لگا لیتے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہاں مسلمان ہی رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ پاک تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات کو بلند فرما دے گا اور 1,000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے 2 گناہ ہے۔ پیارے ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہراتے نہیں، تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے اگر دہرا لے تو 1 لاکھ نیکیاں ملیں گی اور 1000 درجات بلند ہوں گے اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اگر مردوں کو اس کا 2 گنا ملے گا تو سوچو کہ جس وقت میں اذان ہوتی ہے اسی وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ یہ ہے کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے۔ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل اور بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص بڑے ہی سنگ دل اور بے رخے ہیں، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے، اور وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، اور وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ پیارے ناظرین، زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقۃ و ببارت کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے۔ ناظرین، آپ کی آسانی کے لیے ہم نے عربی اور ہندی دونوں میں ہی دعا لکھ دیا ہے، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ بخاری حدیث نمبر 126۔ ایک اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا۔ وہ جو کچھ بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا ضرور کریں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ اکرام کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنائی دیے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا تو بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم انہی الفاظ کو ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ تا قیامت تک کے لیے اذان بن گئی جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان پڑھا کرتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔
اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے لیے قرآن بھی پڑھ ڈالنا پڑے تو وہ ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، جیسے جن ہے، انسان ہے یا دوسری مخلوقات، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو آپ نے فرمایا، اذان دینے والے کا رتبہ اللہ پاک قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ اسی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور احبابوں کو شیئر ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ پیارے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صحیح غلط پرکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ پیارے ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریے گا۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔